مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تو تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. مغضوب علیہم وہ ہے جنہیں ہدایت ملی ہو اور پھر وہ ہدایت کا راستہ ترک کر دیں اپنی شرارت نفس کی وجہ سے. اب اس کی سب سے بڑی مثال یہود، جن کے پاس کتاب تھی، تورات تھی، ہدایت ملی، اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا، بہت اونچا مقام دیا، لیکن انہوں نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکنے کے باعث لہذا ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اللہ کی سزائیں ان پر نازل. ویسے تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے ذرا سوچ لیجئے، آج ہم مسلمان بحیثیت امت اسی مقام پر ہیں. ہمارے پاس قرآن ہے، شریعت محمدی ہے، اسوہ محمدی ہے، لیکن پوری دنیا میں کہیں کسی ملک میں مکمل اسلامی نظام ہم نے قائم نہیں کیا. اور آج ہم ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ذلت اور مسکنت آج مسلمانوں پر طاری ہے، یہودیوں پر کہاں ہے؟ مسلمان ہیں، پٹتے ہیں تو رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو مغضوب علیہم کی مثال قدیم میں یہود اور آج بدقسمتی سے ہم مسلمان اس کی مثال ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سورہ فاتحہ پر ہماری گفتگو تقریباً تکمیل کو پہنچ چکی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں ہدایت بخش سیدھے راستے کی، سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ بتا، سیدھے راستے پر چلا اور اس کی منزل مقصود تک پہنچا. راستہ ان کا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور صالح مومنوں کا راستہ. غیر المغضوب علیہم، وہ راستہ ان کا جو نہ تو گمراہ ہوئے ولا الضالین اور نہ ہی ان پر تیرا غضب نازل ہوا. تو میں عرض کر چکا ہوں کہ غضب نازل ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے ہدایت دی لیکن پھر شرارت نفس کی وجہ سے، اپنی خواہشات اور شہوات کی پیروی کرنے کی وجہ سے، اللہ کی دی ہوئی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کی وجہ سے اس ہدایت سے محروم ہوئے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا. یہود پر دو بڑے بڑے دور غضب الہی کے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آ چکے تھے حضور کی بعثت کے وقت تک. ایک دفعہ اسیرینز کے ہاتھوں، اور عراق کا بادشاہ تھا نبوکڈنضر جس کے ہاتھوں تباہی آئی تھی.
یروشلم میں 6 لاکھ اس نے یہودی قتل کیے تھے. 6 لاکھ کو کیپٹیو بنا کر بھیڑوں اور بکریوں کی طرح سے وہ لے گیا تھا بیبیلونیا، عراق کا جو اس وقت کا صدر مقام تھا، اور تقریباً 150 برس تک وہاں کیپٹیوٹی میں رہے تھے. بہت بڑا عذاب آیا تھا، بہت بڑا عذاب. پھر اللہ نے ان پر عنایت فرمائی. حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ مبعوث ہوئے، انہوں نے توبہ کی منادی کی، لوگوں نے توبہ کی. پھر اللہ نے انہیں ایک عروج دیا دنیا میں، لیکن پھر انہوں نے وہی شرارتیں کی. پھر عذاب آیا. پہلے یونانیوں کے ہاتھوں آیا، اسکندر الیگزینڈر دی گریٹ کے ہاتھوں، پھر رومیوں کے ذریعے آیا. اور اس عذاب کی انتہا کیا تھی؟ سن 70 عیسوی میں یروشلم میں 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا. اور ان کا ہیکل جو دوبارہ بنایا تھا انہوں نے، پہلے تو مسمار کیا تھا نبوکڈنیزر نے، جب دوبارہ بنایا اسے اس نے پھر ٹائٹس رومی نے، جنرل جو تھا رومن، اس نے ختم کیا. وہ پڑا ہے آج تک، مسمار پڑا ہوا ہے، اس کی بنیادوں کو ڈھونڈتے پھرتے. لیکن ایک تیسرا دور ان پر آیا، وہ حضور کی بعثت کے بعد. وہ پچھلی صدی 20ویں صدی کے وسط میں ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودیوں کا قتل. یعنی نبوکڈنیزر تو بڑی پرانی شے معلوم ہوتی ہے نا، 2500 سال پرانی بات ہے، کوئی آج کی بات تو نہیں، 2600 سال پرانی بات. اسی طرح ٹائٹس رومی کی بات بھی 1900 برس پرانی بات ہو گئی. یہ تو ابھی 60 برس پہلے کی بات ہے. 60 لاکھ 6 ملین جیوز ایکسٹرمینیٹڈ. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے بہت سخت. اور یہ معاملہ جیسا کہ میں نے کہا تھا ہم پر بھی آیا. حضور نے فرمایا تھا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. ایک جوڑا ہے جوتیوں کا، اگر رکھا ہو زمین پر تو اس میں فرق نظر آئے گا، پنجے کے فرق کی وجہ سے، ڈائریکشن کی وجہ سے. ان کے تلوے جوڑ دیجئے تو کوئی فرق نہیں. ہم پر عذاب آیا، پہلے کروسیڈرز کے ہاتھوں آیا، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے. 88 برس کے لیے مسجد اقصی، یروشلم، بیت المقدس صلیبیوں کے ہاتھ میں چلا گیا. پھر آیا عظیم ترین جو ہم پر آیا ہے عذاب اللہ کا، وہ آیا تاتاریوں کے ہاتھوں. کروڑوں مسلمان قتل ہوا، وہ لاکھوں کی بات نہیں ہے. یہ پہلا دور تھا ہم پر عذاب کا. پھر اس کے بعد دوسرا دور آیا، پورا عالم اسلام یورپی طاقتوں کا غلام بن گیا. انگریز آ گئے، ولندیزی آ گئے، فرانسیسی آ گئے، ہسپانوی آ گئے، ڈچ آ گئے، فلاں آ گئے، فلاں آ گئے. پورا اس عذاب سے ابھی ہم نکلے ہی ہیں کہ اب جو اگلا عذاب جو ہے وہ ہم پر مسلط ہوا ہے، وہ مالیاتی استعمار جو ہے یورپ کا، مغرب کا. یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں، گلوبلائزیشن، IMF، ورلڈ بینک، ٹرپس، یہ سب کیا ہے؟ پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لینے کے لیے یہودیوں کی ساری ایجادات. اور اس میں یہ کہ بدقسمتی سے بہت سخت عذاب جو ہے، ہولوکوسٹ کی طرح کا عذاب مجھے اندیشہ ہے کہ امت پر آنے والا ہے. اس لیے کہ ہم نے بہت بڑا جرم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف. جب تک ہم انگریزوں کے، فرانسیسیوں کے، ہسپانویوں کے، اطالویوں کے غلام تھے، ہم کہہ سکتے تھے اللہ ہم کیا کریں، ہم غلام ہیں، ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں. جب انگریز چلا گیا، اطالوی چلے گئے، ہسپانوی چلے گئے، ولندیزی چلے گئے، اور کم سے کم بظاہر اختیار ہمارے ہاتھ. اب ہم نے اللہ کے دین کو نافذ نہیں کیا. اگرچہ اس کے بعد اور بھی دور فلک ہے ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. ٹیبلز ول بی ٹرنڈ. پھر اسلام کا بول بالا ہوگا پوری دنیا کے اندر. پوری دنیا پر نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگا. یہ ہوگا، وہ کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بڑی سزا، الملحمۃ العظمی، الملحمۃ الکبریٰ، جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس کی کہ خبر دی تھی سینٹ جان نے.
جو ریولیشنز، آخری کتاب ہے بائبل کی، ریولیشنز، آرمگیڈون کے نام سے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اس کے لیے فضا ہموار ہو رہی ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو غیر المغضوب علیہم کے ضمن میں میں نے عرض کیا۔ وَلَضَّالِّينَ سے مراد کیا ہے؟ وَلَضَّالِّينَ سے مراد دو ہے۔ ضال اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ابھی تلاش حقیقت میں سرگرداں ہے، اسے حقیقت ملی نہیں، ابھی تلاش کر رہا ہے۔ اس معنی میں یہ لفظ آیا ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسی لیے میں نے چاہا کہ وضاحت کر دوں۔ سورۃ الضحیٰ میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ تین آیات جو ان میں درمیانی جو ہے، اللہ نے دیکھا آپ کو اے نبی کہ آپ تلاش حق میں سرگرداں ہیں، جاننا چاہتے ہیں حقیقت کیا ہے، غار حرا میں بیٹھ کے مراقبے کر رہے ہیں۔ کان صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ بچار، فلسفیانہ سوچ، جیسے فلسفی بیٹھ کر سوچتا ہے یہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کوئی ابتدا ہے یا انتہا ہے، یا یہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، اس کا کوئی کریٹر ہے یا نہیں ہے، خود بخود بنی ہے، کریٹر ہے تو اس کی صفات کیا ہیں، اس سے ربط کا تعلق قائم کرنے کا کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے، یہ سارے فلسفیانہ سوالات ہیں۔ تو حضور چونکہ اگر تو اہل کتاب میں سے کسی گروہ میں پیدا ہوئے ہوتے، یہود میں پیدا ہوئے ہوتے، تو تورات آپ کے پاس ہوتی، انجیل آپ کے پاس ہوتی، اگر آپ عیسائیوں میں پیدا، آپ تو پیدا ہوئے مشرکین کے اندر، وہاں کچھ بھی نہیں، کتاب بھی نہیں، کوئی کتاب نہیں، امی، ان پڑھ قوم، لہذا یہ سارا سفر ذہنی جو ہے آپ نے خود طے کیا ہے، آپ اس غور و فکر و سوچ بچار کی کیفیت میں سے گزرتے ہوئے، اور اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی اللہ نے پایا، آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں ہیں تو ہدایت دے دی، پردے اٹھا دیے، حضرت جبرائیل آ گئے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ حضور کوئی تعلیم جو ہے دنیاوی طریقے پر آپ نے حاصل نہیں کی، لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، کسی مکتب میں کسی انسان کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا ہے، لیکن فرشتوں نے آپ کو پڑھایا، جبرائیل آپ کے معلم ہے۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی، تو علمہ شدید القویٰ، بڑی طاقت والے یہ فرشتے ہیں جنہوں نے حضور کو پھر تعلیم دی ہے۔ بہرحال ایک تو ضال کے معنی یہ ہے، دوسرے ضال کے معنی یہ ہے کہ انسان ہدایت یافتہ ہونے کے بعد کسی غلط نیت سے نہیں، کسی نیک اور اچھے جذبے کے غلو کی وجہ سے غلط راستے پر چلتا ہے۔ مثلا نصارہ، حضرت مسیح کی محبت عقیدت اس درجے بڑھی کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ غلو ہے۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دیکھو اے کتاب والو اپنے دین میں غلو سے کام مت لو۔ عیسیٰ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے ایک رسول تھے، اللہ کے بندے تھے، مخلوق تھے، وہ کوئی اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ مشفق متعطف قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو یہ غلو ہوتا ہے۔ لہذا یہ ضالین جو ہے اس کی سب سے بڑی مثال سابقہ امتوں میں نصارہ ہیں، اور ہمارے ہاں بھی ان کا عکس، جیسا کہ میں نے کہا ہے، کچھ عوام الناس کے اندر، کچھ جہلاء کے اندر، کچھ جو واعظ کہنے والے ہیں، جو کوئی نعتیں کہنے والے ہیں، ان کے ہاں یہ مبالغہ آرائیاں جو ہے غلو مل جاتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس امت کے کسی بھی مستند فرقے یا مسلک کے مستند عقائد کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ یہاں ہم اس سورہ فاتحہ کے اختتام کو پہنچ گئے۔ آخر میں آمین یہ کہنا مسنون ہے، اور نوٹ کیجئے کہ یہی آمین یہ یہودی بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، ان کی بھی دعاؤں کے بعد آمین،
آمین کے الفاظ آپ کو ملیں گے. یہ پرانا لفظ چلا آ رہا ہے آمین. ظاہر بات ہے کہ یہودیت جو ہے وہ بھی بگڑی ہوئی شکل ہے نا. آخر وہ بھی اسلام تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین، سب کا دین اسلام تھا. دین حق ایک ہی ہے، یہی حضرت عیسیٰ کا تھا. تو آمین آپ کو ملے گا. اختلاف اگر تھوڑا بہت ہے تو وہ یہ ہے کہ نماز میں جب ہم یہ پڑھیں تو آمین جو ہے بلند آواز سے کہیں یا یہ ہے کہ اپنے دل ہی دل میں کہہ لیں. یہ اختلاف ہے. کہنے میں کوئی اختلاف نہیں، کہنا ضرور ہے، وہ اخفاء کے ساتھ یا اظہار کے ساتھ، یہ اختلاف ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ کے پاس ایک لیفلٹ ہے، یہ سورہ فاتحہ کا ضمیمہ ہے بہترین کہ جو اس وقت آپ کی خدمت میں ہدیتاً پیش کیا جا رہا ہے. ایک حدیث قدسی ہے در حقیقت، جس کی بنیاد پر یہ خاکہ کھینچا گیا ہے. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس میں حضور یہ فرمائے کہ اللہ یہ کہتا ہے. تو عام حدیث سے اس کا درجہ بلند ہو گیا. عام حدیث میں حضور اپنی بات فرما رہے ہیں، لیکن جب آپ فرماتے ہیں اللہ یوں کہتا ہے تو اگرچہ وہ قرآن میں نہیں ہے، لہذا قرآن تو نہیں ہے، لیکن حدیث سے اس کا ایک درمیانی درجہ بن گیا قرآن اور حدیث کے درمیان. حدیث قدسی کیا ہے؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. میں اگر اس کی پوری شروع سے عبارت پڑھوں تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کر دیجئے. صحیحین میں سے ایک جو ہے مسلم شریف، صحیح مسلم، اس کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا یقول اللہ تعالی، اللہ یہ فرماتا ہے. اس لیے یہ حدیث قدسی ہو گئی. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. فنصفھا لی، اس کا نصف جو ہے آدھا حصہ وہ میرے لیے ہے. ونصفھا لعبدی، اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا، میں نے اسے عطا کیا، میں نے دے دیا. گرانٹڈ. اب یہاں تک تو ہے حدیث قدسی. اب آگے حضور وضاحت فرما رہے ہیں. اذا قال العبد، یہ باریک جو لکھا ہوا ہے، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا، میری ثنا کی، میری تعریف کی. وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. جب الرحمن الرحیم کہتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَجَّدَنِي عَبْدِي. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، مطلق ہے، مختار مطلق. اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. اللہ فرماتا یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے. یہ ہے در حقیقت میثاق، جوڑ دینے والی شے، باندھ دینے والی شے. ابھی تک تو میری ثنا ہو رہی تھی نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم. اب جب کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. جس کے لیے میں نے کہا تھا یہ کووننٹ ہے، یہ میثاق ہے، یہ عہد ہے، یہ قول و قرار ہے، یہ معاہدہ ہے، یہ وعدہ ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اس میں چونکہ ایک چیز کا سوال بھی ہے، ایاک نستعین، لہذا میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا. میری اعانت، میری مدد اس کے شامل حال رہے گی، میری توفیق، میری تیسیر ہمیشہ اس کا ساتھ دے گی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا لِعَبْدِي.
وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ میرے بندے کا حصہ ہے. ہدایت بندے کو چاہیے، میں نے دینی ہے، بندے کو چاہیے، یہ بندے کا حصہ ہے. لہذا جو بھی کچھ اس نے مانگا ہے کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، جو میرے بندے نے مانگا میں نے گرانٹ کر دیا، دے دیا، عطا کر دیا. اس حدیث سے ایک تو یہ سمجھیے اس دعا کی تاثیر کا یہ عالم ہے. ادھر ہماری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا، بشرطے کہ یہ ہمارے احساس اور شعور کی گہرائیوں سے الفاظ نکل گئے. اگر ہم نے طوطے کی طرح رٹے ہوئے الفاظ دہرا دیے ہو بس پیرٹ لائک، پھر وہ بات نہیں. الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. اب دیکھیے اس کا جو خاکہ میں نے کھنچوایا ایک آرٹسٹ سے، اس کو دیکھیے کہ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ یہ ترازو جو ہے، اس ترازو کی جو ڈنڈی ہے، بین، وہ ہے درمیانی آیت، چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین. پوری صورت میں حرف واو صرف یہی آیا ہے، اور یہ ایک آیت میں دو جملے ہیں. ایاک نعبد ایک مکمل جملہ ہے، ایاک نستعین ایک مکمل جملہ ہے، درمیان میں واو ہے. اس واو کو ہم نے شکل دی ہے جہاں سے ترازو کو پکڑا جاتا ہے، مٹھ کہتے ہیں اسے آپ. یہ واو مٹھ کے مانند ہے، اور اس کا جو ایک آرم ہے اس کے اس بیم کا وہ ایاک نعبد اور دوسرا ایاک نستعین. اب ایاک نعبد کے ساتھ یہ تین آیتیں جو ہیں، جیسے کہ ترازو کا جو پلڑا ہوتا ہے، تین ڈوریاں ہوتی ہیں جو اسے باندھتی ہیں اس کے ڈنڈی کے ساتھ، وہ تین آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور ان تینوں کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ایاک نعبد، یہ بات سمجھ لیجیے، ان تین کا جا کر منطقی نتیجہ کیا ہے؟ ایاک نعبد. جب ساری ثنا اور حمد کا مستحق اللہ ہے، جب تمام جہانوں کا مالک و پروردگار اللہ ہے، جب وہ رحمان اور رحیم ہے، جب وہ جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے، لہذا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اے پروردگار تیری ہی بندگی کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ گویا کہ پلڑا جو ہے ان تین آیات کے ذریعے سے یہ جڑ گیا ہے ایاک نعبد سے. ایاک نستعین سے وہ تین آیتیں جڑی ہوئی ہیں، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ گویا کہ اس نستعین کی تشریح ہو رہی ہے. یہ گویا کہ بہترین ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن ہے اس حدیث قدسی کی کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین فنصفھا لی. ایاک نعبد تک یہ اللہ کا حصہ ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. ایک قرات بھی قاری عبد الباسط محمد عبد الصمد کی سورہ فاتحہ کی قرائت بھی ایسی ہے بڑی پیاری، جو ان کو 3.5 آیات کو ایک مرتبہ ایک ہی سانس میں پڑھتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. گویا کہ وہ نصف جو ہے فنصفھا لی، جو آدھا حصہ جو اس سورہ مبارکہ کا اللہ کے لیے ہے، وہ گویا کہ ایک سانس میں. پھر بقیہ جو ہے ایاک نستعین سے اور اس کی وضاحت. پھر اس کی یہ ترتیب کہ پہلی 3 آیتیں مل کر ایک جملہ بنتی ہیں، آخری 3 آیتیں مل کر ایک جملہ بنتی ہیں. تو نصف میں تقسیم ہو ہی نہیں سکتی تھی. اگر یہاں پر آیت بسم اللہ بھی شمار کرتے تو کہاں رکھتے؟ اس ترازو میں اس کی جگہ کہیں ہے ہی نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ در حقیقت بیم ہے، اور اس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی 3 آیتیں ادھر ہیں اور 3 آیتیں ادھر ہیں. بہرحال یہ سورہ فاتحہ کے ضمن میں آخری ہدیہ تھا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا. مشفق متعطف. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی آخر سورۃ آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کا پہلا حصہ 4 جامع اسباق پر مشتمل تھا، جن میں سے ہر ایک میں انسان کی کامیابی، فوز و فلاح یا نجات کے جو لوازم ہیں ان کا ذکر جامعیت کے ساتھ آیا۔ سورۃ العصر، آیت البر، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، پھر سورہ حامیم السجدہ کی آیات 30 تا 36۔ اس کے بعد دوسرا حصہ شروع ہوا جو ایمانیات کی بحث پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلا درس سورہ فاتحہ پر مشتمل تھا، اب دوسرا درس ہے کہ جو سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی ان 6 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سبق کا اصل موضوع ہے ایمان کی اصل ماہیت اور حقیقت، اور ایمان کی سنتھیسس کیا ہے، کس طور سے ایمان وجود میں آتا ہے، اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، اس طریقے سے وہ درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے ایمان محکم کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ان آیات کا جو خصوصی مقام ہے قرآن حکیم میں، اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کے شان نزول کے ضمن میں بھی ایک بہت اہم روایت ہے، اور پھر حضور کے معمولات میں ان آیات کا جو مقام تھا وہ بھی آپ کو بتاؤں۔ لیکن سب سے پہلے ایک اصول نوٹ کر لیجئے، چونکہ ہم قرآن حکیم کی طویل صورتوں میں پہلی مرتبہ اس کے آخری حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم کی جو طویل صورتیں ہیں، اب ایک تو وہ چھوٹی صورتیں ہیں، سورۃ العصر ہے، سورۃ النصر ہے، اب ان کا کیا ابتدا اور کیا اختتام 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن جو لمبی صورتیں ہیں ان کا ایک قاعدہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ ان کی ابتدائی آیات جنہیں فواتح کہتے ہیں، فواتح سور، اور آخری آیات خواتیم سور، وہ نہایت جامع ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا اسلوب جو ہے وہ ہے خطبے کا، اور خطبے کا یہ سمجھ لیجئے کہ خاصہ ہے۔ کوئی کامیاب خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو ایک تو اس کے آغاز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وہ آغاز ایسا شاندار ہونا چاہیے کہ وہ سامعین کی توجہ کو فوراً اپنی طرف مبذول کر لے، اور پھر یہ کہ اگرچہ خطبے کے دوران وہ بہت سی باتیں کہے گا، مشرق و مغرب کی طرف بھی جائے گا، اس کے اندر یقیناً بہت سی چیزیں جو ہے اضافی بھی شامل ہوگی، بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے، لیکن پھر آخر میں آ کر نہایت جامع انداز میں اگر وہ اپنے اصل مدعا کو بیان نہ کر سکے کہ وہ لاسٹنگ امپریشن رہے سننے والوں پر، کہ جب جائیں تو ان کے ذہنوں پر وہ آخری تاثر موجود ہو، وہ جامع تصویر ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ خطبہ پھر کامیاب نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح کا معاملہ ہے قرآن حکیم کی جو طویل صورتیں ہیں، ان کی ابتدائی آیات نہایت جامع، بہت پروفاؤنڈ، اسی طرح آخری آیات، اس کی ایک بہت ہی نمایاں مثال جو ہے یہ سورہ آل عمران کی آخری آیات ہے۔ اس کے ضمن میں جو شان نزول کی روایت ہے، یہ حضرت عطا ابن ابی رباح سے مروی ہے، اور یہ مختلف جو احادیث کی کتب ہیں ان میں مروی ہے، ان میں موجود ہے، ابن مردویہ میں، عبد ابن حبید میں۔ حضرت عطا ابن ابی رباح یہ کہتے ہیں کہ انطلقت انا و ابن عمر و عبید بن عمیر الى عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ایک روز میں، یعنی یہ کہ حضور کے انتقال کے بعد کا معاملہ ہو رہا ہے، یہ حضرت عطا جو ہیں یہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں۔ ایک روز میں اور عبداللہ ابن عمر اور عبید ابن عمیر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فدخلنا علیہا، تو ہم ان کے مکان میں داخل ہوئے، وبیننا وبینہا حجاب، اور ہمارے اور ان کے درمیان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین حجاب تھا، پردہ لٹکا ہوا تھا۔
فقالت، تو حضرت عائشہ نے ایک محبت بھرے انداز میں شکوہ کیا، یا عبید ما یمنعک من زیارتنا، کیا چیز تمہیں روکے رکھتی ہے ہمارے پاس آنے سے، ہماری ملاقات سے، ہماری زیارت سے؟ یعنی بہت لمبے لمبے وقفے کے بعد تم آتے ہو، کیا وجہ ہے؟ قال قول الشاعر زر غبا تزدد حبا، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ جب تم اپنے جو دوست ہیں ان سے ملنے کے لیے یا اپنے کرم فرماؤں سے ملنے کے لیے وقفے وقفے سے جاؤ گے تو اس سے محبت بڑھے گی، متواتر جاتے رہو گے تو اس میں کمی آئے گی۔ تو یہ گویا کہ انہوں نے ایک عذر کے طور پر اپنی بات پیش کی۔ فقال ابن عمر، اب اس گفتگو کو کاٹتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ عرض کیا، زرینا ام المومنین اس معاملے کو چھوڑیے، اخبرینا بأعجب ما رأیتیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کا جو ساتھ رہا حضور کے ساتھ اور آپ کی رفاقت رہی طویل عرصے تک، تو وہ نہایت عجیب اور خوبصورت بات جو آپ نے دیکھی ہو حضور کی وہ بیان کیجئے، کوئی واقعہ کہ جو بڑا ہی پیارا ہو، بہت ہی ہمارے لیے جو ہے وہ مفید ہو۔ فبکت، اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر گریہ طاری ہو گیا، وہ رونے لگی۔ وقالت کل امرہ کان عجبا، حضور کی تو ہر بات نہایت عجیب، نہایت اعلیٰ، نہایت احسن، نہایت عمدہ ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد اب یہ واقعہ بیان کیا۔ اتانی فی لیلتی، ایک روز وہ اس رات کو تشریف لائے کہ جس میں میری باری تھی، میرے پاس قیام کی باری تھی، یہاں تک کہ اتنا قرب ہو گیا کہ میرے ساتھ ہی لیٹ گئے تو میری کھال اور ان کی کھال آپس میں ملنے لگی۔ ثم قال، لیکن اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ عائشہ مجھے اجازت دو، اگرچہ تمہارا حق ہے کہ میں تمہارے پاس ہی رہوں، موجود رہوں، قرب رہے تمہیں حاصل ہو، تمہارا یہ رات جو ہے یہ تمہارے لیے ہے، لیکن تم مجھے اجازت دے دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں، میری طبیعت کے اندر اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے کا جو ہے وہ جذبہ جوش مار رہا ہے۔ قالت فقلت، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا، واللہ انی لأحب قربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، مجھے آپ کا قرب بہت ہی محبوب ہے، وانی احب ان تعبد ربک، لیکن مجھے یہ بھی بہت پسند ہے کہ آپ اپنے رب کی بندگی کریں، عبادت کریں۔ فقام الی القربہ، تو حضور کھڑے ہوئے پانی کے برتن کی طرف، فتوضأ، تو آپ نے وضو فرمایا، ولم یکثر صب الماء، اور بہت زیادہ پانی نہیں بہا آپ نے، یعنی یہ سمجھیے کہ جملہ معترضہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پانی کے دریا بہا دیے، بلکہ تھوڑے پانی سے کم پانی سے وضو کیا۔ ثم قام یصلی، پھر وہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے، فبکا، تو ان پر گریہ طاری ہو گیا، حضور رونے لگے، حتی بل لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی جو ہے آپ کے آنسوؤں سے ترک ہو گئی۔ ثم سجد، پھر آپ نے سجدہ کیا، فبکا، اس میں بھی آپ روتے رہے، حتی بل الارض، یہاں تک کہ زمین جو ہے وہ گیلی ہو گئی آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے۔ ثم استجع علی جنبہ، پھر وہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے پہلو پر لیٹ گئے۔ مشفق متعطف فبکا، پھر آپ پر گریہ طاری ہوا، حتی اذا اتا بلال یؤذنہ بصلاۃ الصبح، یہاں تک کہ جب فجر کا وقت ہو گیا اور حضرت بلال آئے آپ کو اطلاع دینے کہ جماعت تیار ہے۔ قالت فقال یا رسول اللہ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس پر حضرت بلال نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، آپ پر جو ہے گریہ طاری ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ما یبکیک وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کیا چیز ہے جو آپ کو رونے پر آمادہ کر رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تو سارے گناہ، ساری خطائیں، بول تو ہے کون سی، اگر کوئی بالفرض محال کسی درجے میں اسے خطا کہا جا سکے تو اگلی پچھلی ساری خطائیں آپ کی معاف کر چکا اللہ تعالیٰ۔ فقال، اس پر حضور نے فرمایا، ویحک یا بلال، ملامت کا لفظ ہے یہ، ویحک یا بلال، وما یمنعنی ان ابکی، کیا چیز ہے جو مجھے روک سکتی ہے رونے سے، وقد انزل اللہ علی فی هذه اللیلہ، جبکہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ثم قال،
یہ تمام آیات پڑھ کر پھر آپ نے فرمایا وَيْلٌ لِّمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا، ہلاکت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ان آیات کو پڑھے اور ان میں تفکر نہ کرے، غور و فکر نہ کرے، سوچ بچار نہ کرے۔ تو آج ان آیات پر کچھ تفکر کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے حضور کے اس قول مبارک کے مطابق۔ دوسری روایات جو ہے وہ موطا امام مالک میں بھی ہے اور بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی۔ وہ حضور کا معمول یہ بیان کرتی ہیں وہ روایات کہ حضور جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو جیسے ہی آپ اٹھے اور اپنے بستر ہی پر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے ذرا آنکھوں کو کچھ ملتے ہوں گے، الفاظ یہ آئے ہیں کہ پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے نیند کے اثرات کو اپنے چہرے سے ہٹاتے تھے۔ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآخِرَ مِنْ آلِ عمران، پھر وہ 10 آیتیں جو آل عمران کے آخر کی ہے پھر آپ پڑھتے تھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے۔ یہ بخاری کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ فلما کان ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا تھا، قعد، تو آپ اٹھ بیٹھتے تھے۔ فنظر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ فقال ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان آیات کی آپ تلاوت فرماتے تھے۔ حالانکہ ابھی آپ نے وضو نہیں کیا ہے، ابھی بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آنکھ کھلی ہے، بیٹھے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہے اور یہ آیات آپ پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کے معمول میں داخل تھا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان آیات کی کیا اہمیت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ آیات کتنی محبوب تھی۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان آیات کا موضوع یہ تفکر کا پہلو اب شروع ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان کی ترکیب کیا ہے، سنتھیسس کیا ہے، ایمان کیسے وجود میں آتا ہے۔ قرآن کا جو موقف ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ انسان کے یہ 2 حصے سمجھ لیجئے، وجود انسانی کے، وجود حیوانی اور وجود روحانی۔ ایک ہمارا حیوانی وجود ہے، جیسے گھوڑا ہے، جو انسٹنکٹس اس کے وہ ہمارے بھی ہیں، کھانے کو چاہیے، پینے کو چاہیے، آرام چاہیے، استراحت چاہیے، یہ ساری چیزیں، نسل کشی ہے وہ بھی ہے، اس کے بھی سیکشول جذبات ہیں، ہمارے بھی ہیں، ہمارے اینیمل انسٹنکٹس ہے وہی ہے کہ جو تمام اینیملز کے ہیں۔ لیکن ہم صرف اینیمل نہیں ہیں، ہمارا ایک وجود کا حصہ ہے یہ اینیمل ایگزسٹنس، ایک ہے اسپرچول ایگزسٹنس، اور اس انسان کے اندر جو روح ہے در حقیقت اس سے یہ مراد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، تینوں چیزیں موجود ہیں۔ البتہ اس پر ظہور کے پردے پڑ جاتے ہیں، ہمارا وجود حیوانی چھا جاتا ہے وجود روحانی کے اوپر۔ ظاہر بات ہے پیٹ میں بھوک جب لگتی ہے تو آدمی کو اور کسی شے کا ہوش نہیں رہتا، کچھ کھانے کو ملنا چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ جسم میں کہیں درد ہے تو اور کسی شے کا ہوش نہیں رہے گا، پہلے یہ درد رفع ہونا چاہیے، مرا جا رہا ہوں میں۔ آپ کو معلوم ہے آنکھ میں درد ہو جائے، دانت میں درد ہو جائے، اسی کا آدمی بے بس ہو کر رہ جاتا ہے، کان میں درد ہو جائے بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو انسان کو اس کے مادی تقاضوں نے اتنا گھیرا ہوا ہے کہ اس کے اندر وہ گم ہو کر رہ گیا ہے، اور وہ جو اس کے روحانی تقاضے ہیں، اس کے روحانی انسٹنکٹس ہیں، وہ بالکل دب کر رہ گئے۔ لہذا ان کو یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ یاد دہانی کا لفظ نوٹ کیجئے، یہاں یاد کرانا کہ ہے تو صحیح، جیسے مثلا آپ کا اپنا کوئی ایکسپیرینس ہے کہ کوئی چیز آپ کو یاد تھی لیکن اب بہت عرصے سے ادھر خیال نہیں گیا، تو اب آپ کے وہ ذہن کے جو کانشس مائنڈ ہے اس کے لیول سے نیچے کہیں اتر کر، اور جو محافظ خانہ ہوتا ہے ضلع کچہری کے اندر فائلوں کے انبار لگے ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری جو میموری ہے، ہماری جو یادداشت ہے، آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی فائلوں کے انبار وہاں لگے ہوئے، تو کوئی فائل جو ہے بہت نیچے جا کر دب گئی ہے، اب وہ کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ آپ کا کوئی دوست تھا بچپن میں اور اس نے آپ کو کسی وقت ایک قلم دیا تھا نہایت خوبصورت تحفے کے طور پر، ایک اپنی نشانی کے طور پر، وہ آپ نے بہت سنبھال کر کہیں رکھ دیا کسی ٹرنک کے اندر، نیچے دب گیا وہ، سال ہاں سال گزر گئے، نہ دوست سے ملاقات ہوئی، نہ اس کی کبھی یاد آئی۔ اچانک کسی روز ذرا زیادہ گہرائی میں آپ اتر گئے اپنے ٹرنک کے، اور وہ جا کر اس کے نیچے سے آپ کو وہ پین برآمد ہو گیا، تو آپ کو اپنا وہ دوست یاد آ جائے گا یا نہیں؟
یہ جو دوست کا یاد آ جانا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دوست کا علم تمہارے اندر تھا، دب گیا تھا، نیچے چلا گیا تھا، اس کے اوپر بہت سے انبار آ گئے تھے فائلوں کے. اب یہ ہے کہ اچانک آپ نے ایک اس کی نشانی دیکھی اور نشانی دیکھتے ہی آپ کو دوست یاد آ گیا. بس یہی فینومینن ہے اللہ پر ایمان کا. اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اس کی مخلوق ہے، اور مخلوق کے اندر اللہ کی تمام صفات منعکس ہیں. یہ کائنات بتا رہی ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے. کتنی عظیم کائنات اس نے بنائی ہے، ذرا غور تو کیجئے. لہذا اس کی عظمت، اس کی قدرت، علی کل شیء قدیر، اس کو جاننے کے لیے اس کائنات سے بڑھ کر کون سی کتاب ہوگی؟ اسے آپ کتاب فطرت کہیے. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر انما انت مذکر. دیکھیے پیارا انداز ہے. یہ دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کیسے جما دیے گئے، اونٹ کو کیسے اس کی خلقت ہے جو اس کے ماحول کے ساتھ کس قدر مناسبت رکھنے والی ہے. زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی ہے، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھا دیا گیا ہے. تو اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، آپ کا کام یاد دہانی کرانا ہے. ایک خاص بات نوٹ کیجئے. آج یہ سورہ آل عمران کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مند لوگوں کے لیے. اب نوٹ کیجئے کہ بین ہی یہی آیت آئی ہے سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت. وہاں یہ مفصل ہے جس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الآیات. ایک آیت میں اتنے فزیکل فینومینا آف دی نیچر، اتنی آیات جو ہیں آفاقی، جتنی ایک آیت میں جمع کی گئی ہیں وہاں آپ کو پورے قرآن میں اس کی مثال نہیں ملے گی. سنیے. ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اللہ کی بہت بڑی نشانی، زمین اللہ کی بہت بڑی نشانی. واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا اختلاف اور الٹ پھیر، ایک دوسرے کے پیچھے آنا رات کا اور دن کا. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور اس کشتی میں کہ جو سمندر میں چلتی ہے یا دریا میں چلتی ہے وہ سامان لے کر جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور پھر اس بارش میں جو اللہ آسمان سے اتارتا ہے، بلندی سے پانی برساتا ہے. فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور پھر جس طرح اس پانی سے زمین جو مردہ تھی زندہ ہو جاتی ہے، بنجر پڑی تھی، بے آب و گیا پڑی تھی، اور اس کے بعد ہریاول ہو گئی. اگر ایسی بھی زمین ہے جو زیر کاشت نہیں ہے، وہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ گنجے پہاڑ جو ہوتے ہیں بالکل، وہاں پر ہریاول تو آ جاتی ہے، گھاس تو اگاتی ہے نا. معلوم ہوتا کہ انہوں نے کوئی گہنا پہن لیا ہے، کوئی زیور جو ہے اس سے آراستہ ہو گئی ہے زمین. زخرفوہا قرآن مجید کہتا ہے. اور اگر کوئی فصل ہے تو ظاہر بات ہے لہرا رہی ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر طرح کے حیوانات اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کا چلنا، کبھی مشرق سے چل رہی ہے، کبھی مغرب سے چل رہی ہے، کبھی یہ مانسون کی بارش لے کر آ رہی ہے، کبھی کچھ اور، کئی سردی کی ہوائیں جو ہیں وہ آ رہی ہے سائبیریا سے چل کر. یہ ہواؤں کا الٹ پھیر. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ان بادلوں میں کہ جو آسمان اور زمین کے مابین معلق ہیں، کیا چیز انہیں اٹھائے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں وہ، ان سب کے بارے میں فرمایا لآیاتن. وہاں صرف 4 باتوں کے بعد کہا لآیاتن. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اور یہاں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اس میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے، ان سے جو عقل سے کام لے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کی عقل جو ہے صرف پریکٹیکل ورلڈلی وزڈم، ورلڈلی وائز، بس اپنی معاش، اپنا دھندا، اپنا کاروبار، ساری عقل جو ہے اسی کے اندر کھپ گئی، ختم ہوئی. ایک وہ عقل ہوتی ہے جو غور کرتی ہے میں کون ہوں، کہاں ہوں، یہ ہے کیا، یہ سلسلہ کیا ہے، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے، یہ کائنات کب سے ہے،
کبھی اس کی ابتدا بھی ہے یا نہیں ہے، انتہا ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی، یا اس کی کوئی بگننگ ہے، اس کا کوئی اینڈ ہے۔ خود میں یہ تو معلوم ہے کہ میں اتنا عرصہ قبل میری ولادت ہوئی، اور اس سے پہلے بھی چلیے یہ بھی معلوم ہے کہ 9 مہینے اپنی والدہ کے پیٹ میں بھی رہا، اور اس کے بعد یہ بھی معلوم ہے کہ مرنا ہے۔ لیکن آیا میرے اس وجود اور اس ورود اس دنیا میں جو ہوا ہے، اس سے پہلے بھی کوئی وجود میرا تھا؟ اور آیا مرنے کے بعد بھی میری ہستی کا کوئی تسلسل ہے؟ یہ سوالات جو ہیں، یہ عقل ان گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتی ہے، اسی سے فلسفہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، فلسفے کی یہ کوتاہی ہے کہ وہ خالق تک نہیں پہنچ پاتا۔ البتہ فطرت میں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ذرا کبھی اپنے اندر ستمست گر حوست کشت کے بے سیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی درے دل کشا چمندرا، کبھی اپنے دل کا دروازہ کھولو، اپنی ہستی کے اندر غور کرو، تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا یقین تمہارے اندر موجود ہے۔ یہاں سے یہ ابھرے گا، اور اس کو ابھار کر لانے والی چیز کیا؟ آیات، نشانیاں۔ جیسے میں نے مثال دی، قلم دیکھا اور دوست یاد آ گئے۔ اسی طریقے سے آیات آفاقیہ پوری کائنات میں پھیلی، 10 آیتیں اس آیت کے اندر ہے۔ آیت الآیات میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی، سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت۔ پھر یہ کہ یہی آیت قرآن مجید کی مکی صورتوں کے اندر جو ہے، ایک ایک آیت پر جو ہے ایک ایک جو اس کے اندر نشانی بیان ہوئی ہے، فزیکل فینومینن، وہ ایک ایک آپ کو آیت کے اندر ملیں گی، اور 10 آیتوں میں جا کر یہ مضمون پورا ہوگا۔ لیکن یہ ہے مضمون وہی، یہ نشانیاں ہیں، ان سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اس یاد آنے کے عمل کو تذکر کہتے ہیں، ریمائنڈ کرنا، ریممبرنس۔ بھول گئے تھے تمہارے شعور کی سطح سے نیچے چلی گئی تھی بات، محافظ خانے میں تمہارا یہ فائل جو ہے یہ بہت نیچے دب گیا، آ گیا اوپر، سطح کے اوپر آ گیا نشانیوں کے ذریعے سے۔ اسی لیے قرآن مجید کو قرآن از خود کیا قرار دیتا؟ ذکر، الذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا۔ یہ یاد دہانی کراتا ہے، یہ کیٹالیٹک ایجنٹ ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ کسی کیمیکل پروسیس کے اندر 2 چیزیں آپس میں ایکٹ نہیں کرتی جب تک کہ کیٹالیٹک ایجنٹ نہ آ جائے۔ وہ کیٹالیٹک ایجنٹ جو ہے وہ جو کا تو رہتا ہے، لیکن یہ کہ وہ عمل کا آغاز کر دیتا ہے۔ تو ہمارا یہ ڈورمنٹ کانشسنس، ہمارے اندر اللہ کا شعور کہ جو پشمردہ ہو گیا ہے، جو ڈورمنٹ ہے، جو سویا ہوا ہے، وہ دوبارہ جاگتا ہے آیات آفاقیہ سے، آیات انفسی سے، اور آیات قرآنیہ سے۔ قرآن مجید پڑھو گے، اندر ایک تھرل محسوس کرو گے، معلوم ہوگا کہ کوئی سمپیتھیٹک وائبریشن ہو رہی ہے، کوئی چیز اندر آپ کے اندر جو ہے وہ آپ گواہی دے رہی ہے کہ ہاں یہ بالکل حق ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ رب رحیم مشفق